آج جو تھوڑا سا بیان ہوا اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ قرآن اور حدیث کا علم سیکھیے. تو اس کے لیے ہم نے ان لوگوں جو مدارس ان لوگوں کے لیے جو مستقل وقت دے دیتے ہیں، اور ہمارے ہاں ایک پروگرام اور بھی ہے جس میں 2.5-3 گھنٹے دینے پڑتے ہیں، ہفتے میں 5 دن، اور اس میں مختلف کورسز ہیں. 6 ماہ کا کورس بھی، سال کا بھی، 4 سال کا بھی. کیونکہ جو ہم نے کالج اور یونیورسٹی میں پڑھا ہے وہاں تو آرگینک کیمسٹری اور فزکس میں ہم نے 1 گھنٹہ بھی 3000 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ بھی دین کا نہیں ملا ہے. تو اس لیے شارٹ کورسز میں ہمیں یہ تو پتہ لگے گا کہ یہ جو زندگی گزار رہے ہیں یہ کس نہج پہ گزر رہی ہے، اس زندگی کی کوئی قیمت بھی لگ رہی ہے. یہ زندگی کیا بے ہنگم زندگی ہے یا خواہشات کے تابع ہے یا من چاہی زندگی ہے یا کسی ضابطے رسول کے تابع ہے، یا اس زندگی سے ہم یعنی اپنے جو زندگی کے مقاصد ہیں، جو اصل جس کی وجہ سے ایک تو ہمارے ہیں نا مقاصد جو ہم نے اپنے تصور میں، اور ایک جو زندگی کا اصل مقصد ہے، وہ مقاصد پورے ہو رہے ہیں. تو کم از کم تھوڑا سا پڑھ لینے سے اور تھوڑا سا علماء کی صحبت میں بیٹھ کر دین پڑھ لینے سے اتنا تو پتہ لگ جائے کہ آئے کیوں ہیں اس دنیا میں، اور اتنا تو پتہ لگ جائے کہ شب و روز میں جو زندگی گزر رہی ہے اس کی قیمت کیا ہے. جو مال آپ نے جمع کیا مارکیٹ میں اس کا ریٹ کیا لگے گا، جو محنت آپ نے کی ہے کیا یہ محنتیں ساری کی ساری ضائع تو نہیں ہو جائیں گی. جن چیزوں کو آج بہت قیمتی سمجھتے ہیں کل روز قیامت ان کا 0 وزن لگے. اور کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جن چیزوں کو آج بالکل بے قیمت سمجھ رہے ہیں، جن کو بے قیمت سمجھتے ہوئے جن کو حقیر سمجھ رہے ہیں اور جن کا مذاق اڑا رہے ہیں، جن کو بے وزنی سمجھ رہے ہیں، کل وزن ہی انہی کا ہوگا. کل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بازار قائم ہو تو اس بازار میں جو تمہاری چیزیں تھیں اس کا تو ویٹ ہی نہیں، اور جو جن چیزوں کو تم اس دنیا میں ہلکا سمجھتے تھے وزن نہیں وہاں. تم کہو گے ہائے یہ کیا ہو گیا، میں تباہ ہو گیا. تو کم از کم اتنا تو ضروری ہے نا کہ ہم اتنا تو علم حاصل کر لینا جس سے ہم اپنا محاسبہ کر سکیں، مواخذہ کر سکیں. دیکھیں نا آپ، میں ایک دکان کھولی 1990 میں، ٹھیک ہے، تو آپ 2000 میں دیکھتے ہیں نا کہ اس کا ٹرینڈ، پروگریس، منافع، رائز آپ معلوم کرتے ہیں نا جی. یہ تو نہیں دیکھتے کہ یہ دکان اسی طرح ہی چل رہی، یعنی اس طرح سے میرے مراد ہے گراف بنایا جائے تو وہ ہاریزونٹل ہو، اوپر کی طرف نہ ہو. جو نمازیں ہم نے 1980 میں پڑھی تھی، یا چلیے 1980 تو جو نمازیں آپ نے 2001 میں پڑھی تھی 2022 میں وہی نمازیں پڑھ رہے ہیں. ان نمازوں میں کوئی امپرومنٹ ہے؟ ہم جھوٹ بولتے تھے 2003 میں تو 2013 میں بھی جھوٹ بولتے رہے، اور 2023 میں بھی کیا جھوٹ بولیں گے. ہماری آنکھیں غلط دیکھتی تھی 2001 میں تو 2021 میں بھی ہماری آنکھیں غلط دیکھتی رہیں گی. ہمارے قلب میں حسد تھا، تو وقت کے ساتھ ساتھ جب ہم نے احوال سے گزرے تو دیکھا کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بے قیمتی چیزیں، ان سے حسد کیا کرنا. وہ حسد ہمارا بڑھ گیا یا کم ہو گیا یا ختم ہو گیا. ہم متکبر تھے،
ہمارے اندر تکبر تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ تکبر ہمارا ختم ہو گیا، اصلاح ہو گئی، عباد الرحمن میں شامل ہو گئے. ہم عباد الشیطان میں تھے، وہی زندگی ہماری چل رہی ہے. آپ کو میں ایک بات عرض کروں، تعجب ہوگا آپ کو، مجھے بھی تعجب ہوتا ہے، لیکن حدیث میں اس تعجب کو ختم کر دیا گیا. وہ تعجب یہ ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ اب تو جب آدمی کے اعضاء ڈھیلے ہو گئے، بچے جوان ہو گئے اور تم نانا دادی بن گئے، اب تو تمہارے اندر دنیا کی ہوس کم ہو جائے. لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ نہیں ہوتی، حیران کی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. تو وہ پھر مجھے دو چیزیں آتی ہیں، ایک حدیث سے اور ایک قرآن سے. حدیث سے آتا ہے کہ بوڑھے آدمی کا دل اللہ دنیا کی امنگوں میں جوان رہتا ہے. اور دوسرے قرآن کی آیت کون سی ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. توبہ 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 توبہ، تمہیں ہلاک کر دیا. دنیاوی شہوات اور لست ہیں، اور تم اپنی زندگی کے ادوار گزارتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے کہ اب تو تمہیں بہت تجربہ کار ہو جانا چاہیے تھا. تم نے اتنے دور دیکھے، تم نے لوگوں کو آتے جاتے دیکھا، تم نے یہ بھی دیکھا کہ فلاں وزیر اعظم جو تھا وہ آج اس کا کوئی حال نہیں. تم نے دیکھا کہ کتنے بڑے بڑے لوگ زمین میں تو زمین کھا گئی، آسمان کیسے کیسے. تم نے یہ دیکھا کہ جب اس بزم سے اٹھ گئے لوگ اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، جب یہ ہے منظر پیش نظر، تیرا کیوں بہلتا ہے جی، کیوں یہاں پر یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تمہیں اس کے باوجود بھی تمہاری رائے میں، تمہاری ہوس میں، تمہاری لالچ میں کوئی فرق ہی نہیں آتا. یہاں تک کہ حتی زرتم المقابر، تم قبروں تک پہنچ کے، تمہاری ٹانگیں جو تھیں وہ قبروں تک پہنچ کے، پھر بھی تمہیں ہوش نہیں آئی. یہ وہ دنیا کی ہوس و لالچ اور دنیا کے جو تمہارے اندر پینیٹریٹ کر کے ایسی کہ ایک کے خلیے میں سما گئی. اب یہ کیسے نکلے گی؟ اس کا بھی تو علاج کی ضرورت ہے. تو اب ایک مثال اور دیکھیے کہ تمہیں مال جمع کرنے کی، بڑی سادہ سی، مال جمع کرنے کی تمہیں ہوس تھی اور تم نے مال جمع کر لیا، اور تم نے ایک مال کا جنگل بنا لیا، اور یار تم نے مالوں کی مال بنا لی، فیکٹریاں بنا لی، اور تم نے اربوں نہیں خربوں روپے، یار تم نے بڑے بڑے ممالک کے قیمتی ولاس خرید لیے، اور اس کے بعد بھی تمہارے قلب میں مال کی لسٹ ختم نہ ہوئی، اس کی ہوس ختم نہ ہوئی. تو کچھ تو تم راستے میں رکو، کچھ تو تم ہمارے پاس بیٹھو. ہم سے اتنی نفرت کیوں؟ تم بھی تو دیکھو کہ تم کس راستے پہ چل رہے ہو. کیا یہ یہود و نصارہ کا راستہ نہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تم اس راستے کے مستاق نہیں ہو کہ جس پر غضب ہوا اور وہ گمراہ ہوئے، اور تم اسی راستے پہ چل رہے ہو. حب الدنیا راس کل خطیئۃ، سوری ورضوا بالحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے. وَتْمَنُّوا بِهَا، اور تم نے ایسے اطمینان اختیار کیا جیسے تمہیں جنت اس دنیا میں ہی مل گئی. تو اب تم بھی تو تھوڑا سا سوچو کہ تم کس راستے پہ جا رہے ہو. اگر تم علماء کے پاس نہیں بیٹھو گے، اگر تم علم دین نہیں سیکھو گے، قرآن نہیں کھولو گے، حدیث سے گائیڈنس نہیں لو گے، صالحین کے پاس نہیں بیٹھو گے، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ نہیں جڑو گے، تو پھر تمہارا یہی اشر ہوگا کہ تم اپنے انجام تک پہنچ جاؤ گے. اور اس انجام کا، اور تم اس انجام کا انجام کیا ہے؟ اس انجام کا انجام دوزخ ہے، آگ ہے، تباہی ہے، اور اپنے آپ کو تباہ کرنے کے مترادف ہے.
تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں یار تم بڑی تیزی سے بھاگ رہے ہو، ذرا ٹھہرو، رکو رکو رکو، اتنا تیز نہ بھاگو، ذرا بات تو سنو، ذرا یو ٹرن لو، ذرا بیٹھو، سانس لو، ذرا یار تم تو ہانپتے بھی نہیں ہو، تم تو بھاگتے ہی چلے جاتے ہو۔ دنیا تمہارے لیے اتنی لذیذ بن گئی، اتنی میٹھی شے بن گئی کہ تم دنیا کے پیچھے سب کچھ ہی چھوڑ گئے۔ اب تم اس طرح بھاگ رہے ہو کہ تم کسی کو دیکھتے بھی نہیں، خاطر میں بھی نہیں لاتے۔ تو ہم تمہیں کہتے ہیں ذرا رک جاؤ، ذرا ٹھہر جاؤ، رفتار کم کر دو، یا کھڑے ہو جاؤ، سانس تو لو، ذرا مراقبہ تو کرو، اب ذرا یو ٹرن لو، ذرا واپس تو چلو، دیکھو ایک اور دنیا بھی ہے۔ تم کتنی بڑی حقیقت کا انکار کر رہے ہو، کتنی بڑی حقیقت کا انکار کر رہے ہو۔ اور سب سے بڑی حقیقت اللہ جل شانہ کی ذات ہے کہ جو اس کائنات کی مالک ہے، اور اس طرح ہی ایک بڑی حقیقت موت ہے جو تم پہ طاری ہو جائے گی، جس سے تمہاری تمام لذات ختم ہو جائیں گی، تمہارے سارے محل چھوٹ جائیں گے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے، جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے۔ تو اس لیے علم دین سیکھو، کچھ وقت نکالو، کچھ اللہ والوں کی صحبت میں آ جاؤ، کچھ بزرگوں کے قصے پڑھو، کچھ کامیاب لوگوں کے تذکرے سنو، کچھ ناکام لوگوں کے کہ جو دنیا کی ہوس میں مبتلا ہو کر ناکام ہو گئے ان کے تذکرے بھی سنو۔ تو اس لیے صرف زندگی میں معاش ہی نہیں ہے، زندگی میں کچن ہی نہیں ہے، یہاں پر سینما نہیں ہے، یہاں پر قبرستان بھی ہے۔ ہر سوسائٹی جب بنتی ہے تو یقین جانیے کہ وہاں پر ایک کالج یونیورسٹی کی بھی، ایک مبارک مسجد کی بھی، اور کبھی کبھی وہاں پر آڈیٹوریم بھی بن جاتا ہے، اور ایک قبرستان بھی اس لوکیلٹی میں بنتا ہے۔ مجھے ایک کالونی کے جو اونر ہیں وہ بتاتے ہیں، کالونی تو بڑی مشہور ہے، کہنے لگے حضرت میں یہاں پر آیا، میں نے اپنا وہی 10-12 کنال میں گھر بنایا، اور پھر میں نے سوسائٹی آباد کی، سوسائٹی آباد کی تو سوسائٹی بڑی کامیاب ہو گئی، بہت بڑی سوسائٹی، مشہور سوسائٹی، اور اس سوسائٹی میں میں نے پھر قبرستان بنایا۔ اور ایک دن وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے میرا بیٹا نیشنل کالج میں، نیشنل ہاسپٹل میں داخل ہے، کوئی میڈیسن کچھ انہوں نے سکھا لی ہے، اور سب سے پہلی قبر ان کے بیٹے کی اس قبرستان میں، اس سوسائٹی میں بنی۔ تو اس لیے آدمی ذرا مستیوں سے باہر آئے اور حقیقت کی آنکھیں کھولے، اور کم از کم تصورات، اور کیا انگریزی میں کہتے ہیں ہیلوسینیشنز، تصورات سے باہر آ جائے، سچ کی نگاہیں کھولے، اپنے اس دھوکے سے باہر آئے۔ یہ تم تو ایسے کرتے ہو جیسے جب پنجرا کھلا رہ گیا تو کبوتر نے آنکھیں بند کر لی تو کیا ہوگا، بلی تو جپٹے گی، موت سے تو نہیں بچ سکو گے۔ تو اس لیے اتنے بڑے نہ بنو جتنے تم نہیں ہو، اور اتنے دیر پا بھی نہ بنو جتنے کہ تم نہیں ہو، اور اتنے مضبوط نہ بنو، ہڈی جو ہے نا تھوڑی سی سٹروک سے ٹوٹ جاتی ہے، یہ میٹل نہیں ہے، لوہے نہیں ہے، یہ میٹل سونا بڑا مضبوط ہوتا ہے، لوہے سے بھی زیادہ، لوہا بھی مضبوط ہوتا ہے، یہ لوہے سونے اور پیتل کی بنی نہیں ہے، یہ کیلشیم فاسفیٹ کی بنی ہے، یہ تمہاری ہڈی ہے۔ ہارٹ بیٹ جو ہے نا وہ اس کا ردم بھی خراب ہو جاتا ہے، ایریتمیاز بھی ہوتے ہیں، ہارٹ کی ویلوز جو ہے نا جب اللہ چاہتے ہیں تو وہ بھی، جب آرٹریز جس کو شریانے کہتے ہیں نا، کورنری آرٹریز جب چاہتے ہیں وہ بھی بلاک ہو جاتی ہیں۔ اتنا بڑا نہ بنو،
آنکھوں میں گلاکوما بھی ہو جاتا ہے، دماغ میں کلوٹ بھی آ جاتے ہیں، ہاتھوں میں پیرالسس کہتے ہیں، فالج بھی ہو جاتے ہیں، کبھی شورک بھی پھٹ جاتی ہے، کبھی شورک پھٹ. میرا ایک دوست تھا، آپ یقین جانیے اس کی عمر 32 سال تھی. میں اسے بیڈمنٹن کھیلتے ہو، بیڈمنٹن یعنی بیڈمنٹن اچھی دماغ کی گیم ہے. بیڈمنٹن میں دونوں طرف کھیلا جاتا ہے نا. ٹیبل ٹینس سے تو بیڈمنٹن زیادہ ہے نا. بیٹا ہاں پسینے نکلتے ہیں. حضرت بیڈمنٹن کھیلتے کھیلتے گر گیا. خوبصورت میرا دوست، جوان کڑیا، جب دیکھا تو یہاں بس ایسے ہی ہے. حضرت ایک چیف سیکرٹری تھے، تو ان کو کوئی پرابلم ہوئی برین میں، تو انہوں نے کہا جی تھوڑا سا پرابلم ہے، لیکن کوئی نہیں، ہم نے آپ کو بلڈ تھنرز دے دی ہیں اور وہ کلوٹ نکل جائے گا. ٹھیک ہو گیا. شیخ اس کے بعد وہ امریکہ چلے گئے. کہاں گئے؟ امریکہ چلے گئے. امریکہ والوں نے ان کو ساری کلیئرٹی دے دی، کوئی فکر کی بات نہیں. یہاں آئے تو اپنی وائف کے ساتھ کہیں گے بھی آپ چلو بوربن چلیں، تو بوربن جانے میں تو کوئی حرج نہیں، آپ بھی چلے جانا وائف کے ساتھ. اچھا بہرحال وہ بوربن چلے گئے. تو شیخ بوربن کے نا حضرت بوربن کے باغ میں چلتے گر گئے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور وہیں سے پھر اٹھے نہیں. تو ایسا ہوتا ہے. آدمی کہتا ہے میں چیف سیکرٹری ہوں، وہ کہتا ہے میں پرائم منسٹر ہوں، وہ کہتا ہے میں وہ ہوں چیف جسٹس ہوں، میں چیف آف سٹاف ہوں، میں بہت بڑا آدمی ہوں. بڑے صرف اللہ ہے بس، جس کے دستے قدرت میں. آپ کے ساتھ دیکھو بیٹا، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے تمہیں اس کا علم نہیں ہے. مشرف کہتے ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں، یقین جانیے میں نے خود سنے، کہ 9 بجے پورا شہر آباد تھا. یہ حضرت اس میں تھوڑی سی غلطی ہو سکتی ہے، 9 بجے 9 بجے مجھے یاد پڑتا ہے، 9 بجے پورا شہر آباد تھا. یہ مشرف نے کہا ہے. اور 9:05 پر پورا شہر گرا ہوا تھا. پورا شہر گرا ہوا تھا. اور پرائم منسٹر کیا کہہ رہا تھا کہ میں قبرستان کا، حضرت آپ نے سنا نا، پڑھا ہے نا آپ نے. پرائم منسٹر نے کہا، وزیر اعظم کشمیر نے کیا کہا کہ میں قبرستان کا وزیر اعظم. کچہریاں گری ہوئی تھی، کالج کچہریوں میں سارا کام ہوا. 9 بجے تو اب بدن آج شہر آباد آن ہو جاتے ہیں. کچہریاں گری ہوئی تھی، یونیورسٹی گری ہوئے تھے، ہوٹل گرے ہوئے تھے، وہ زمین بوس ہوئے تھے، جولرز کی عمارتیں زمین کے نیچے دس چکی تھی، اور لوگ آہو بکا، اور پھر وہ آہو بکا بھی ختم ہو چکی تھی. 9:00 یہ سارا شہر آباد تھا، اور 9:05 پر. تو ڈرو اللہ سے کہ تم یہ نہیں پتا، تم دیکھو، تم قسم کھاؤ تم کہ تم کل کے واقعات بیان کر سکتے ہو، لیکن لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں، اور اللہ جل شانہ ان کو جانتا ہے. جب تمہارا نالج اتنا کم ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سارے علم کا احاطہ کیے ہوئے، ہر شے کا احاطہ اللہ کیے ہوئے، تو اس رب سے ڈرو جو تمہیں کہتا ہے کہ زنا سے بچو، شراب سے بچو، سود سے بچو، فحاشی کے امور سے بچو، اور وہ کیا ہے کہ نیٹ فلکس سے بچو. نیٹ فلکس سے بچو. نیٹ فلکس کا آپ کو پتہ ہے؟ اچھا، مجھے ابھی 15 دن میں یاد کر رہا ہوں، نام بھول جاتا ہوں. نیٹ فلکس سے بچو. رسلے والی بات تو نہیں، نیٹ فلکس سے بچو. انا للہ، جو بندے کو تباہ کر دیتا ہے بیٹا، یہ تو اللہ کے ساتھ مقابلہ ہے، یہ تو فحاشی ہے، یہ تو بدماشی ہے. دیکھیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ایک مدینہ کی کنواری لڑکی سے زیادہ حیا پائی جاتی تھی. اتنے حیادار تھے. عثمان کتنے حیادار تھے. حیا شعبۃ من الایمان، بے حیا جو مرضی کرو. جب حیا نکل گئی تو ایمان نکل گیا. تو بے حیا تو نہ بنو. تو یہ نیٹ فلکس اور یہ انٹرنیٹ اور یہ گرافیاں، یہ تمہیں بے حیا بناتی ہیں، تمہارے قلب سے ایمان کو سلب کرتی ہیں.
ہزاروں من گندگیاں تمہارے سینے میں ڈالتی ہیں، غلاستیں تمہارے فکر کے اندر پرا گندگی، ایسی پرا گندگی کہ جس سے قلب میں ظلمات پیدا ہوتے ہیں، جس سے قلب کے اندر اس قدر فلت کس کو کہتے ہیں؟ جو غٹر کی غلاظت ہوتی ہے، وہ غٹر کی غلاظتیں تمہارے قلب میں منتقل کرتی ہیں، تمہارے دل دماغ کو انجر زخمی کرتی ہیں، تمہاری سوچ کے اندر اس قدر فتور شہوات اور اس قدر سرکشی اور بغاوت پیدا کرتی ہیں کہ تمہیں حدود اللہ کا تعارف ہی نہیں رہتا۔ اس لیے نیٹ فلکس سے بھی بچو اور ان سے بھی بچو۔ وہ رب تمہارے اوپر مکمل طور پر حاوی ہے، وہ تمہارے اوپر ڈومینیٹنگ ہے اور تم مکمل طور پر اس پر انحصار کیے ہوئے۔ انحصار کہتے ہیں ڈیپینڈنٹ۔ قرآن کی آیت کیا ہے؟ یا ایھا الانسان انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو۔ اب بند کر دو، یہ بولتا رہوں۔ ہاں جی پلیز، میں نے کہا تھک جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں میرا عقاب اڑ گیا، پرندہ کھلا رہ گیا۔ میں اس کو دیکھتا تھا تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں کیوں دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا میں نے تجھے بے مقصد بند نہیں کیا ہے، تمہیں اللہ نے نا میرے لیے پیدا کیا۔ انتم خلقتم ان الدنیا خلقت لکم، یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ تو میں اس کو دیکھتا تھا، وہ خوبصورت سے خوبصورت تر نکلتا چلا جا رہا تھا، تو وہ رب کی شان تھا۔ میں نے کہا اگر اللہ جل شان نے فرمایا کہ ایبل کو دیکھو تو عقاب کو بھی دیکھنا، وہی چیز ہے، اس میں بھی بڑی صفات پائی جاتی ہیں۔ تو اگر آپ غور و فکر کریں صرف دو چار چیزوں کے اوپر، میں آپ کو بتاتا ہوں، صرف دو چار چیزیں۔ ایک تو میں چلی اگر ایک ہی کہہ دیتا ہوں، یہ جو سورج طلوع ہوتا ہے نا، حضرت ذرا ایک لمحہ میرا ساتھ دیجیے، یہ جو سورج طلوع ہو جاتا ہے اور پھر یہ اوپر چڑھتا ہے اور یہ پھر 11 بجے تک پوری اپنی اس آب و تاب پہ چلا جاتا ہے اور زوال کا وقت آ جاتا ہے، پھر یہ ڈلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر یہ ظہر و عصر کے بعد یہ پھر واپس جاتا ہے اور یہ غروب چلا جاتا ہے۔ یوں دن طلوع ہوتا ہے اور دن غروب ہو جاتا ہے، اور غروب کے بعد رات آ جاتی ہے، رات کے بعد پھر صبح آ جاتی ہے، اور طلوع اور غروب اور غروب اور طلوع اور طلوع اور غروب اور غروب اور طلوع، طلوع غروب غروب طلوع۔ یہ کیا چیز ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یہ بے مقصد ہے؟ یہ کیا نظام ہے؟ کتنا سسٹمیٹک ہے، کتنا آرگنائزڈ ہے، کتنا میتھوڈیکل ہے، کتنا پیارے دوستوں ڈسپلن ہے، کتنے اس کے اندر نظم ضبط ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا مقصد ہے؟ سچی یہ وہ چیز ہے جو تمہیں فکر دلائے گی۔ ان فی خلق السماوات والارض، یہی اس کا تذکرہ ہے۔ واختلاف اللیل والنہار سے ہی مراد ہے جو میں عرض کرنے کی اشارت کر رہا ہوں۔ لآیات لأولی الالباب، جو انٹلیکچوئلز ہیں، جو عقل والے ہیں، یعنی یہ عقل کا ذکر ہے۔ امریکنز میں تو عقل نہیں ہے، ناسا کے سائنٹسٹ میں عقل نہیں ہے۔ اگر ان میں سائنٹسٹ میں عقل ہوتی تو رب کو پا جاتے۔ مائکروسکوپ ٹیلیسکوپ سے چاند دیکھتے ہو، اور تم بڑے بڑے جو تم نے سپیس میں چھوڑے ہوئے ہیں وہ جی سیٹلائٹس، وہ سپیس میں چھوڑے سیٹلائٹس جو کہ جوپیٹرز اور وہاں سے تمہیں تصویریں بھیجتے ہیں، اس کے باوجود بھی تم رب کو نہیں پہچانتے۔ تم تو اندھے ہو، عقل کے بھی اندھے ہو، تم عقل مند نہیں ہو، تم بالکل عقل مند نہیں ہو، تمہاری عقل بند ہے۔ تو دیکھو تم اس رات اور دن کے آنے سے، ٹھیک ہے کہ رات طلوع ہوگی، اچھا وہ کیا کہتے ہیں جی، ایک شاعر کی کہتے ہیں suddenly I realized، اچانک میں نے ریلائز کیا کہ these days and nights is my life، کہ یہی تو میری زندگی ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے میں نے اچانک یہ محسوس کیا کہ میری زندگی کیا ہے،
these days and nights. یہ دن اور رات یہی تو میری زندگی ہے. یہی جمع ہوتے ہیں تو کیا بنتے ہیں؟ ویکس بنتے ہیں. ہفتے جمع ہوتے ہیں تو کیا بنتے ہیں؟ مہینے جمع ہوتے ہیں تو کیا بنتے ہیں؟ سال جمع ہوتے ہیں تو کیا بنتے ہیں؟ ڈیکیڈز. اور ڈیکیڈ جمع ہوتی ہیں تو پھر آدمی مڈل ایج میں آ جاتا ہے, اور مڈل ایج گزرتی ہے تو اولڈ ایج میں, بڑھاپے میں آ جاتا ہے, اور بڑھاپے کی طرف پھر کس طرف جاتا ہے؟ یوں ٹرن لے کے دوبارہ جوان ہو جاتا ہے, پھر اس کے دانت دوبارہ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں, پھر داڑھی کا سفید کالی ہونی شروع ہو جاتی ہے, پھر رنکلز اور جو چہرے کے اوپر اس کے پڑے ہوتے ہیں وہ دوبارہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں. وہ خوبصورت عورت کہ جو نہایت حسین کہ 70s میں اس کا جسم چھوارے کی طرح ہو جاتا ہے, وہ بچاری واپس حسن کی طرف لوٹ پڑتی ہے. اور پھر وہ تمہارے ڈینچرز, کہ جب تم 70s میں 60s میں ڈینچرز لگواتے ہو, وہ پھر دوبارہ ڈینچرز ختم ہو جاتے ہیں اور تم جوان ہونا شروع ہو جاتے ہو, اور وہ سائیکل ریپیٹ ہوتا ہے. ایسا دیکھا آپ نے کسی کے ساتھ ہوا ہے؟ تو پھر ہم فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, کہاں جا رہے ہیں؟ عبرت بھی نہیں پکڑتے. تو میں اتنی سی بات آپ کی سمل میں عرض کرتا ہوں, واللہ مجھے نا سب سے زیادہ جس چیز نے مجھے متاثر کیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں, سب سے زیادہ وہ رات اور دن ہے. شیخ یہ تو سورج ڈلتا ہی نہیں ہے, یہ تو طلوع ہو جاتا ہے. یہ رات ڈلتی نہیں ہے, یہ غروب ہو جاتا ہے. یہ رات اور دن اتنا سائنٹیفک, اتنا جسے کہتے ہیں نا منظم, اتنی زبردست تنظیم, اتنی زبردست کیا کہتے ہیں یہ جو ہوتی ہے یعنی نظم, ڈسپلن, اور یہ سارا نظام جو چل رہا ہے یہ کسی چلانے والے سے چل رہا ہے. وہ بابا یہ مقصد نہیں ہے, بے مقصد نہیں. اور میں تمہیں دوسری چیز بتاؤں جو تمہیں بالکل نہیں پتا, اور اگر تمہیں پتا ہو تو تم بیمار ہو جاؤ, اور تو لیکن تمہیں پتا ہے لیکن تمہیں نہیں پتا. اگر تمہیں اس کا استحضار ہو جائے تو تم بیمار ہو جاؤ. کہتے ہیں جی مجھے ڈاکٹر صاحب مجھے دھڑکن کی شکایت ہے, تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں خدا کا شکر کرو دھڑکن, اگر دھڑکن نہ ہو تو کیا ہوگا؟ تو پھر تو دل ختم ہو جائے. کہتے ہیں حرکت قلب جو ہے وہ حرکت قلب کیا کہتے ہیں, حرکت بند ہوگی, حرکت قلب بند ہونے سے بندہ مر جاتا ہے. اب بیٹا دیکھو اللہ کی شان, آپ کو پتہ ہے یہ بعض لوگ, بعض ڈاکٹرز بھی وہ جو بائی پاس کا آپریشن کرتے ہیں تو وہ اگر اس کو ٹیلی کاسٹ کریں تو کہتے ہیں ہر آدمی اس کو نہ دیکھے, ہر آدمی اس کو دیکھنے کی وہ نہیں رکھتا, وہ اس کی برداشت. دیکھو بیٹا تم اچھی بات سنو, میں تمہیں سناتا ہوں, صرف تمہیں نفع اس لیے پہنچے گا کہ میں اللہ کا تذکرہ کر رہا ہوں. ہر وقت تمہارا نام, یہ تمہارا دل دھڑک رہا ہے. اور بیٹا دیکھو جس دن تم شکم مادر سے باہر آئے تھے اس سے پہلے شکم مادر میں دھڑک رہا تھا, اور شکم مادر میں دھڑکنا ہوتا تو کہا جاتا کہ وہ بچہ جو ہے شکم مادر میں وفات پا گیا. تو شکم مادر سے اس دل نے دھڑکنا شروع کیا جو آج آپ کے اور میرے قلب میں دھڑک رہا ہے, ہمارے سینوں میں. کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا یہ کتنا بڑا کرشمہ ہے؟ جیسے یہ دل کا دھڑکنا بند ہو جائے گا گردے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں, جگر بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں, یعنی جگر گردے اس وقت سارے ٹھیک ہوں گے. کوئی کسی کو ڈونیٹ کرنا چاہے تو ساری اچھی حالت میں ہوں گے, لیکن جب حرکت قلب بند ہو جائے گی اور دل کا دھڑکنا, ریدمک کنٹریکشن, اور اس میں ایریدمیاں بھی نہیں ہے, اس کے اندر تنظیم اور نظم ہے, وہ ردم کے ساتھ یہ دل دھڑک رہا ہے. اگر یہ اس طرح نہ دھڑکے اور ایک دم بند ہو جائے پورا نظام پوری آپ کی زندگی کا نظام ختم ہو جائے, اور آپ کی دولتیں اور آپ کی بیویاں اور آپ کے بچے اور آپ کی عمارتیں, آپ کے بینک بیلنسز, ٹھیک ہے, اور وہ اموال ایک طرف تموہا وہ تجارت تخشون کسادہ, اور تمہارے وہ ڈیکوریٹڈ ہاؤسز, وہ سارے کے سارے جو ہے نا تم اس سے منقطع ہو کے بس 6 فٹ کے اندر چلے جاؤ گے. تو یہاں یہ بتلانا مقصود ہے کہ دیکھیں اپنی غفلت کو دور کریں, اس دنیا کی حقیقت کو پہچانیں. یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے, یہ امتحان گاہ ہے. ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے لیے آئے ہیں,
ہم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اب عبادت کے لیے، عبدیت کے لیے۔ اور آخر میں ایک بات بتاتا ہوں، کچھ جوان بھی یہاں موجود ہیں، بیٹا جو عبادت میں لذت ہے وہ بد نظری میں نہیں ہے، جو عبادت میں لذت ہے، جو نماز میں لذت ہے وہ لڑکی میں نہیں ہے، جو نماز میں لذت ہے اور سجدے میں لذت ہے وہ بیٹا انٹرنیٹ میں نہیں ہے۔ اگر تمہیں نماز کی لذت مل جائے، عبادت کی حقیقت مل جائے، تمہیں نماز پڑھنی آ جائے تو تم ساری دنیا سے منقطع ہو جاؤ، اور ساری دنیا کی لذت نماز میں جمع ہے۔ جو سجدے میں لذت ہے وہ کسی منظر میں نہیں ہے، وہ کسی فحاشی کے منظر میں لذت، اس میں تو بیٹا دل کی بیماری ہے، اس میں تو بیٹا جس کو کہتے ہیں نا، ایک لفظ ہے انگریزی میں فرسٹریشن کہتے ہیں، بے قراری ہے، اس میں ڈسٹریکشن، انتشار ہے، اس میں منتشر ہے، وہ چیزیں فوکس نہیں ہوتی، اس میں ڈسٹریکشن ہے، اس میں انتشار ہے، اس میں چیزیں منتشر ہیں، اس میں اجتماع نہیں ہے، اس میں تخریب کاری ہے، اس میں امن نہیں ہے، اس میں اندر انتشار اور بے قراری ہے، جس کی وجہ سے سکون جو ہے نا انسان کو میسر نہیں آتا۔ جو سکون قرآن میں ہے، اور جو قرآن نماز میں ہے، اور جو نماز تہجد کی ہے، اور جو نماز فرض نماز ہے، سب سے زیادہ قرب فرض نماز سے حاصل ہوتا ہے، وہ نماز کا سجدہ اگر تمہیں میسر آ جائے تو یہ جو چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں ان کے اندر ہمیں گندگی اور غلاظت ملے۔ ہماری دل چونکہ بیمار ہے، تو یہ جو موسیقی ہے یہ بیمار روح کی غذا ہے، بیمار روح کی غذا ہے۔ یہ وہ روح کہ جو پاکیزہ ہے اور جو پرسکون روح ہے، جس میں کانٹینٹمنٹ ہے، جس میں سیٹسفیکشن ہے، اطمینان اور قرار ہے، وہ پاکیزہ روح جس میں انوارات ہیں، یہ اس کی غذا نہیں ہے۔ یہ گندگی اور غلاظت، وہ مکھی جو پخانے پر بیٹھتی ہے، جو گٹر پہ بیٹھتی ہے، یہ اس مکھی کی غذا ہے۔ اور جو شہد کی مکھی ہے وہ کبھی پس پر نہیں بیٹھتی، وہ کبھی غلاظت پر نہیں بیٹھتی، وہ پاکیزہ پھولوں پر بیٹھتی ہے۔ لہذا جو لوگ گندے ہیں، اور یہ جو غامدی ہے، یہ کہتے ہیں موسیقی جو ہے جائز ہے، چونکہ یہ خود ان کے ذہن پراگندہ ہو چکے ہیں اور یہ آلودہ ہو چکے ہیں دنیاوی شہوات سے۔ حب دنیا نے ان کو کیا عرض کروں، یعنی اولئک کالانعام، they are like animals بل ہم اضل worse than animals، کہ یہ اینیملز ہیں، ان کے اندر حیوانیت غالب ہے۔ حیوانیت کی وجہ سے یہ فرشتوں کی جو نورانیت ہے اس کو نہیں سمجھ، روح کے اندر فرشتوں کی نورانیت ہوتی ہے، اور حیوانیت، اور جو موسیقی کی روح ہے جو بیمار ہے وہ حیوانیت ہے، اس میں طاری ہے۔ حیوانیت کی وجہ سے یہ صحیح دین کی سمجھ اور فہم تک نہیں پہنچ سکتے۔ دین کے صحیح فہم اور سمجھنے والے لوگ جو تھے وہ علماء دیوبند تھے، وہ رشید احمد گنگوئی تھے، قاسم نانوتوی تھے، اشرف علی صاحب تھانوی تھے، شیخ الدین زکریا تھے۔ یہ روحیں جو تھی نا بڑی پاکیزہ تھی، یہ موسیقی کو ریجیکٹ کر دیتی تھی۔ اور یہ روحیں جو آئنسٹائن کی، اور یہ روحیں جو فرعون اور حامان کی، اور جو نمرود کی، یہ موسیقی کو پسند کرتی تھی، کہ جو آج بھی حنوط ہیں اور عجائب گھر میں پڑی ہوئی ہیں اور دنیا کے لیے عبرت کا باعث ہے۔ تو پیارے دوستوں، کہتے ہیں کہ اپنی دل کی آنکھیں کھولو اور اپنی اصل حقیقت کو دیکھو، اور اپنے کو پہچانو کہ تمہیں اللہ کے لیے پیدا کیا گیا ہے، کہ تم کو پیدا کیا گیا ہے۔ You have been designed exclusively for اللہ سبحانہ وتعالی، تمہیں فقط اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، اور یہ تمہارا بہت بڑا اعزاز ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بہت خوبصورت with best composition تمہیں بنایا ہے۔ تو اللہ کی طرف رجوع کرو، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ